بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر، اور میری جو ہے نا ویڈیوز میں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو میری زندگی میں کردار آئے، جو لوگ آئے جن سے میں ملی اور جنہوں نے مجھ پر احسان کیے، ان کے کردار سے میں متاثر ہوئی اور ان کے اخلاق سے میں متاثر ہوئی، تو ان کے بارے میں یہ ٹوکن آف لو جو ہے ایک ویڈیو کی صورت میں دوں کہ جب اگر وہ دیکھیں یا کوئی دیکھ کے انہیں بتائے تو انہیں بھی خوشی ہو کہ ان کو ایکنالجمنٹ ملی۔ ورنہ ہم تو مردہ پرست قوم ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی شان میں بہت قصیدے گاتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، پھل نچھاور کرتے ہیں اور صدقات خیرات کرتے ہیں، لیکن زندہ انسانوں کی ہم تعریف نہیں کرتے۔ تو میرا جو ماننا یہ ہے کہ زندگی میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس نے جو اچھا کام کیا تھا وہ سراہا گیا ہے، اس کو مانا گیا ہے۔ تو میں آج ذکر کروں گی مس اینا زو۔ اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نام سے کہ یہ پاکستانی نام نہیں ہے۔ میں چائنیز کمپنی میں کام کرتی تھی، پہلے بھی میں ایک دو ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ تو وہاں جو ہماری مینیجر تھیں، ہماری باس تھیں، ان کا نام تھا اینا زو، اور بیحد خوبصورت، بیحد ملنسار، بیحد ایکٹیو، چاق و چوبند اور بہت اچھی خاتون، بہت باکردار خاتون، اور میں نے ان کو اپنی بیٹی کی طرح ہی مانا تھا اور سمجھتی تھی، اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ سب مجھے مدر کہتے تھے۔ تو مجھے بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے کہ میں پاکستانیوں کی ماں تو ہوں، چائنیز کی بھی ماں ہوں میں، اور وہ اسی طرح سے میرا خیال، میری خدمت کرتے تھے جیسے کہ ماں کا کیا جاتا ہے۔ چائنیز میں بھی استادوں کا اور ماؤں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ تو اینا جو ہے وہ جب میں نے انٹرویو دیا اور اس میں ٹیسٹ پیپر تھا، ٹرانسلیشن کرنی تھی، وہ میں نے آدھا ہی کیا، چھوڑ دیا کیونکہ میرا چشمہ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بس مجھ سے نہیں ہو رہا، تو میرا چشمہ خراب ہے۔ تب مجھے یقین تھا کہ مجھے تو رکھیں گے ہی نہیں، کیونکہ سب جوان آئے ہوئے تھے ٹیسٹ دینے کے لیے، ایک واحد میں ہی تھی جو عمردار تھی، لیکن انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ اور اینا تو میرا دوپٹہ پکڑ کے اسی دن کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی آپ تو یہیں رہیں گی۔ تو یہ میری خوش قسمتی تھی، اعزاز تھا میرے لیے کہ میں نے پیپر بھی صحیح پورا نہیں کیا، پھر بھی رکھ لیا۔ بہرحال یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، میری نہیں۔ تو ہم ساتھ کام کرتے رہے، وہ مجھے انگلش میں بتاتی تھی، میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتی تھی، انگلش میں لکھ دیتی تھی، جیسا موقع ہوتا تھا۔ ٹریننگز ہوتی تھیں، ہماری ٹریننگ ہوئی۔ مزے کی بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہماری ٹریننگ کے دوران میں مجھے عادت ہے وقت سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں تو سکون رہتا ہے، وہ ہاوڑ داوڑ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو ایک دن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کرسیاں، چائنیز مینجمنٹ جو ہے، مجھے نہیں معلوم تھا مینجمنٹ ہے وہ، تو میں نے دیکھا کچھ چائنیز مرد جو ہیں، کوئی کرسیاں لگا رہا ہے، کوئی پوچھا دے رہا ہے، کوئی جھاڑ پونچھ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ وہاں سے اپنے ساتھ ملازمین بھی لائے۔ تو مجھ سے پاکستانی جو مجھ سے پہلے اس میں پہنچ چکے تھے ہال میں اور ان کو آگاہی تھی، وہ کہنے لگے نہیں یہ پوری مینجمنٹ ہے، اس میں ایم ڈی بھی ہیں اور اس میں مینیجرز بھی ہیں، اور اس میں پوری جو چائنیز مینجمنٹ ہے وہ ہے۔ یعنی وہ پوچھا بھی لگا رہے تھے، کرسیاں بھی رکھ رہے تھے، جھاڑ پونچھ بھی کر رہے تھے، اور ہمارے سامنے ہمیں ہی ٹریننگ دینی تھی، ہمارے ہی ملک میں تھے، لیکن ان کو کام کرنے میں عزت محسوس ہوتی ہے، ذلت محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کو کوئی ایم ڈی سے کہہ تو دیجئے آپ ذرا جھاڑ پونچھ کر دو، وہ ہمیں نوکری سے تو نکال دے گا لیکن جھاڑ پونچھ نہیں کرے گا، اس کے تو اتنی بے عزتی ہو جائے گی نا۔ لیکن عین اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کام میں عزت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو بات ادھر سے ادھر نکل ہی جاتی ہے نا، بات ہم کر رہے تھے اینا زو کی۔ ایک دن مجھے زکام بہت تھا، زکام مجھے بچپن سے ہے، بہت رہتا ہے، تو مجھے بہت چھینکیں آ رہی تھی، تو اینا نے جو ہے ٹیشو پیپر دیا مجھے، وہ ٹیشو پیپر یوز کرتی رہی۔ اس کے بعد اگلے دن یا دوسرے دن اینا چھینک رہی تھی، اس کو چھینکیں آ رہی تھیں، تو میں نے جو ہمیں آفس میں جو ہمارا ٹیشو پیپر کا باکس رکھا تھا نا، میں نے اس کو آگے کیا، میں نے کہا یہ لو ہے نا
ٹیشو لے لو. تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، اور اس نے دراز میں سے ایک نیا ٹیشو باکس نکالا. میں نے کہا ہے نا یہ کیا، یہ ٹیشو باہر ہے تو صحیح، تم کیوں نیا ڈبہ کھول رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں یہ کمپنی کا ٹیشو پیپر جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. میں اپنے پیسوں سے میں نے یہ خریدا ہوا ہے، میری ضرورت جو ہے وہ میں اپنے پیسے سے خرچ کروں گی، اپنے پہ خرچ کروں گی اپنا پیسہ. میں کمپنی کا پیسہ نہیں خرچ کروں گی. کمپنی جو مجھے سیلری دیتی ہے، جو تنخواہ دیتی ہے، میں اس سے اپنا خرچہ کروں گی. کمپنی کا جو سامان ہے، جو چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے. میں اتنی حیران بھی ہوئی، متاثر بھی ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، اتنی دیانت، اتنی امانت، کہ ایک ٹیشو پیپر کو تو ہمارے ہاں تو کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں، کوئی خاطر بھی نہیں لگتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم تو بغیر پوچھے بھی ٹیشو پیپر دوسروں کا استعمال کر لیتے ہیں، چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ان کی دیانت اور امانت کا یہ حال، میں بے حد متاثر ہوئی. میں نے پہلے بھی اس کے پر مضمون لکھا تھا جو چھپا تھا رسالے میں، اور اب میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے یہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو پھر کون ترقی کرے گا، جو اتنی سی چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہم کام کرتے رہے، ہماری جو ہے رفاقت بڑھتی رہی اور ہماری محبت بڑھتی رہی. وہ ہم سب سے بہت گھل مل گئی تھی. وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہماری باس ہے، بالکل ہم میں گھل مل کے رہتی تھی. ہمارے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی جو ہم کھاتے تھے، اور وہ منگاتی تھی، وہ اپنے پیسوں سے منگاتی تھی. شیرمال اسے بہت پسند تھے، بریانی پسند تھی، اور یہ دہی وغیرہ یہ سب منگاتی تھی، اور ہم سب مل کے کھاتے تھے. اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیسہ اس کا خرچ ہو. اور پاکستانی لڑکیاں جو تھیں ہمارے اسٹاف میں، وہ گھر سے بنا کے جو چیز لے آتی تھی وہ بڑے شوق سے کھاتی تھی. تو یہ دیکھیے کہ یہ ان کا اخلاق اور ان کا کردار دیکھیے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا، کافی عرصہ ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے. تو ایک دن اینا صبح آئی، اور صبح بڑی ہنستی بولتی چہکتی ہوئی آتی تھی، اور تھی بہت خوبصورت اور سلم بالکل، اور بہت عمدہ لباس زیب تن کرتی تھی. اور اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا. اگر آپ صبح ہی کسی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ کا دن اچھا گزرتا ہے. تو وہ اسی طرح سے آتی تھی کہ پورا ہمارا اسٹاف جو ہے وہ خوش ہو جاتا تھا اسے دیکھ کے. تو ایک دن آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، اور وہ اس میں وہ چہچہاہٹ اور وہ اس کی جو رونق اور وہ اس کے چہرے کے اوپر جو چمک اور خوشی ہوتی تھی وہ نہیں تھی. تو میں پہچان گئی. میں نے کہا نا کیا بات ہے، تم رات کو سوئی نہیں ہو کیا، خیریت تو ہے؟ تو پھر کہنے لگی کہ ہاں مس سمیر سب صحیح ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. کہنے لگی میری والدہ کا رات انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا، تو پھر تمہیں تو چلے جانا چاہیے تھا. تو کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ انتقال ہو گیا تو ہم کام چھوڑ کے چلے جائیں. ہماری یہاں ذمہ داری ہے، ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور جب ہمیں چھٹی ملے گی ہم جب جائیں گے، ہم اس سے پہلے نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو بہانہ چاہیے چھٹی کرنے کا. زکام ہو جائے تو ہم چھٹی کر لیں گے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ گزر جائے پھر تو ہمارے یہاں لازمی ہو جاتا ہے کہ جانا ہے. لیکن اس کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے، اس مثال کو دیکھتے ہوئے میں اتنی متاثر ہوئی تھی کہ میرے ایک دودھ شریک بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا، اور میں ایک اسکول میں پرنسپل کی جاب کر رہی تھی. چائنیز کمپنی جا چکی تھی، میں چھوڑ چکی تھی. تو وہاں پہ میں نے جو ان کی اونر تھیں وہ بڑی سخت مزاج تھی، بہت سخت. میں نے ایسی عورت آج تک اتنی بدتمیز بد زبان عورت نہیں دیکھی جتنی کہ وہ ہیں، ابھی بھی ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کو حیات دے. تو وہ بہت ہی کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا تھا. میں نے ان سے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے جنازے میں جانا ہے، چھٹی ہو چکی تھی. تو کہنے لگی باتوں میں مجھے لگا دیا، یہ کیسے کیا، یہ کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ کیا کری تھی، کر کے انہوں نے مجھے اتنی دیر میں چھوڑا کہ جب میں وہاں پہنچی تو وہ جنازہ جا چکا تھا. تو یہ تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو صبر اس لیے کیا، میں نے کہا اینا نے بھی تو ایسا کیا تھا، اس کی تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یہ تھا کہ میں بھوک کی بہت کچی ہوں. میں نے اپنے جو دوسرا چائنیز باس تھا، جب میں پشاور گئی، ڈیوڈ نام تھا ان کا، تو میں نے، وہ بھی بہت سخت مزاج تھا. تو اس سے میں نے کہا دیکھو، لیکن کہتے مجھے سب مدر ہی تھے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ڈیوڈ
دیکھو میں غلطی کروں تو مجھے ڈانٹو، مجھے برا نہیں لگے گا، جو مرضی، لیکن مجھے بھوک جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور نہ میں پکاتی ہوں۔ تو میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اوپر ہماری رہائش ہوتی تھی، نیچے آفیسز ہوتے تھے، تو میں وہاں رہتی تھی۔ تو آپ یقین کریں وہ جو سخت مزاج باس تھا، وہ اگر خانسامہ اس دن نہیں آیا ہوتا تھا تو وہ خود جاتا تھا باورچی خانے میں، اوپر جاتا تھا، کھانا بناتا تھا، میز پہ رکھتا تھا، میرے سامنے مجھے سرو کرتا تھا، اس کے بعد وہ نیچے جاتا تھا۔ اور جب کھانا لگا ہوا ہوتا تھا اور ڈیوڈ کو آنے میں اگر دیر ہوتی تھی، ڈیوڈ کے آنے سے پہلے اسٹاف نوالا نہیں توڑتا تھا، جو ہمارے ہاں بھی روایت ہے کہ بڑے جب آتے ہیں تو جب ہی ہم شروع کرتے ہیں کھانا، لیکن واحد مجھے اجازت تھی کہ ڈیوڈ آئے نہ آئے، کوئی اور آئے نہ آئے، کھانا میز پہ لگا ہوا ہے، میں کھا سکتی ہوں، میں کھا لیتی تھی۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے اپنے پیچھے جو اپنے اخلاق اور اپنا کردار کی نشانیاں چھوڑی ہیں، وہ میں بھول نہیں سکتی۔ اور میں اسی لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، خود کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جو ہماری روایات ہیں وہ تو ان لوگوں نے لے لی۔ ویسے ان کی بہت ساری روایات ہم سے ملتی ہوئی ہیں، اور ہم کہیں سفر پہ جاتے تھے تو رستے میں اگر کھانے کا وقت ہو گیا، دوپہر ہو یا رات ہو، تو مارک بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی پیارا، بہت محبت کرنے والا، وہ گاڑی رکواتا تھا، اس کو انگلش نہیں آتی تھی، وہ گاڑی رکواتا تھا اور بھاگا ہوا جاتا تھا میک ڈونلڈ یا کہیں بھی، اور جا کے جلدی سے لاتا تھا، مسٹر نہیں مسے ایٹ 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 ایٹ، یعنی اسے یہ تھا کہ یہ بھوکی ہیں، یہ کھا لیں۔ تو آپ یہ دیکھیے ایم ڈی نے اکثر میرے لیے دروازہ کھولا، تو یہ ان کا اعلیٰ کردار تھا کہ یہ استاد کی اور ماں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اینا کے تو کیا کہنے ہیں، اینا کی تو میں بے حد معترف ہوں، بہت متاثر ہوں اس کے کردار سے، بہت خوش شکل، خود خوش لباس اور خوش اخلاق عورت تھی۔ اب وہ چائنا جا چکی ہے، کافی عرصے تک ہمارا رابطہ ایک دوسرے سے رہا، اور اس نے اسلام سے بھی وہ بہت متاثر ہو گئی تھی، ایک دفعہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن وہاں جا کے پھر وہ میرے خیال سے اب وہ نہیں ہے، اپنے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتی، بن دیکھے میں نہیں کہہ سکتی۔ تو اس میں تمام وہ خوبیاں تھیں جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ وہ روایات کو بھی فالو کرتی تھی، وہ دوسروں کا دکھ درد بھی سمجھتی تھی۔ وہ ہم ٹریننگ میں ہوٹل میں چائنیز کی ٹریننگ تھی، اور وہ ٹریننگ ایسی تھی کہ 3 دن تک ہمارا دنیا سے باہر سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کسی سے ملنا تھا، نہ کہیں آنا تھا، نہ کہیں جانا تھا، صرف 3 دن ہوٹل میں انڈور ہماری ٹریننگ تھی۔ سینکڑوں ہمارے ڈسٹریبیوٹرز تھے جو ٹریننگ میں شریک تھے، اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، پہچان جائیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ تو میں اور اینا ہم ایک کمرے میں، مجھے بہت محبت کرتی تھی مجھ سے، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی لائن میں آپ کے پاؤں دبا دوں، آپ تھک گئی ہوں گی سارا دن کے بعد۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا باس کبھی یہاں ایسا کر سکتا ہے کہ کسی کے پاؤں دبائے، کسی کا خیال کرے؟ تو یہ میں ان کے کردار سے بہت معترف ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو رہیں اور انہیں برکت دے، ان کے کاروبار میں، ان کے ملک میں ترقی ہو، صحت ہو، اور ہم بھی اپنے جو ہے روایات کو اسی طرح سے قائم رکھیں، اسی طرح فالو کریں، اور محنت میں عظمت ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ دیکھیں کہ ان کا ایم ڈی اگر کرسیاں لگا سکتا ہے، جھاڑو دے سکتا ہے، وہ لوگ لان میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے بال بھی کاٹتے تھے اور جوتے بھی پالش کر لیتے، وہی ان کو کوئی شرم، کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے جو ہم لوگ جو ملازمین ہیں ہم دیکھیں گے، یا مزید جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں ڈسٹریبیوٹرز ہیں تو وہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے اعلیٰ کردار، خود اعتمادی، کانفیڈنس، کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہ چوری نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں چائنیز آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پاکستانیوں سے یہ استدعا کرتی ہوں کہ ہم سب بھی اپنی عادتیں، اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ سدھار لیں، اپنی عادتیں سدھار لیں، اور اچھے انسان بن جائیں۔ پہلے انسان ہیں بعد میں مسلمان ہیں نا۔ تو یہ آپ کے لیے میری دلی دعائیں اور بہت سارا پیار، اپنا خیال کریے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔